13واں باب ختم ہوا اور اب ہم 14ویں باب کو شروع کر رہے ہیں۔ 13ویں باب میں ہم نے دنیا کی تواریخ کا تاریک ترین اور نہایت ہولناک وقت دیکھا، جس میں ناپاک تثلیث ہر چیز پر کنٹرول کیے ہوئے تھی اور شیطان مخالف مسیح اور جھوٹے نبی کے ساتھ مکمل طور پر غالب تھا۔ 14ویں باب میں ہم بدی کی ان تمام قوتوں پر جنہوں نے مصیبت کے زمانہ میں طوفان مچایا ہوا تھا، بالآخر ہم خداوند یسوع مسیح کی فتح کو دیکھتے ہیں۔ اس باب میں خدا کی عدالتوں کا نزول ہوتا ہے، جو دو شخصیتوں کی شرارت کا الہی جواب ہے۔ برہ کا سیون کے پہاڑ پر کھڑا ہونا خداوند یسوع مسیح کی فتح کو ظاہر کرتا ہے، کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے مسیح خداوند نے اپنی 1000 سالہ بادشاہی کا آغاز کرنا ہے۔ دوسرے زبور میں خدا فرماتا ہے، میں تو اپنے بادشاہ کو اپنے کوہ مقدس سیون پر بٹھا چکا ہوں۔ میرے عزیزو، 14واں باب زمین پر خدا کے بندوں کے لیے امید اور ہمت پیدا کرتا ہے۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں 14ویں باب کی پہلی آیت سے۔ 14واں باب پہلی آیت۔ پھر میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ برہ سیون کے پہاڑ پر کھڑا ہے اور اس کے ساتھ 1,44,000 شخص ہیں، جن کے ماتھے پر اس کا اور اس کے باپ کا نام لکھا ہوا ہے۔ یوحنا رسول سیون کے پہاڑ پر صرف برہ کو کھڑا نہیں دیکھتا، بلکہ اس کے ساتھ 1,44,000 شخص بھی ہیں۔ یہ سب اشخاص کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ اس کا جواب نہ اس آیت میں ہے نہ اگلی 4 آیات میں۔ اس سوال کا جواب مکاشفہ 7ویں باب میں دیا جا چکا ہے۔ یہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں میں سے چنے ہوئے لوگ ہیں جن پر مہر لگائی گئی تھی، ہر قبیلہ میں سے 12 ہزار۔ بے شک آج بنی اسرائیل کے وہ 10 قبیلے جو 730 قبل مسیح میں اسیری میں چلے گئے اور دنیا کی دوسری قوموں میں اس طرح غلط ملت ہو گئے کہ اپنا نام و نشان کھو بیٹھے، کہیں نظر نہیں آتے۔ لیکن خدا نہ صرف بنی اسرائیل کے ایک ایک شخص سے واقف ہے کہ وہ کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، بلکہ وہ سب قبیلوں کو پھر اکٹھا کرنے میں قادر بھی ہے۔ چنانچہ خدا نہ صرف گم شدہ بنی اسرائیل کو جمع کرے گا، بلکہ ان میں سے 1,44,000 کو اپنی خدمت کے لیے چن بھی لے گا۔ خدا ان کی آنکھیں اس طرح کھول دے گا جس طرح اس نے سول کی کھول دی اور اپنی گواہی کے لیے استعمال کیا۔ یہ اسرائیلی مسیحی کہلائیں گے اور ساری دنیا میں منادی کریں گے۔ یہ مخالف مسیح کی 7 سالہ حکومت کے شروع میں چنے جائیں گے اور اس کے سارے عہد میں منادی کرتے رہیں گے۔ خداوند ان کی حفاظت کرے گا اور سب ضرورتوں کو بھی پورا کرے گا۔ ان کے ماتھے پر اس کا اور اس کے باپ کا نام لکھا ہوا ہے۔ یہ نام ان پر اب نہیں لکھا گیا، بلکہ ان کی خدمت کے شروع میں لکھا گیا تھا، کیونکہ جو مہر ان پر مکاشفہ 7 باب کی 4 آیت میں لگائی گئی وہ یہی مہر تھی جس میں برہ کا نام اور اس کے باپ کا نام تھا۔ اور اسی مہر کی نقل کر کے مخالف مسیح نے سب لوگوں پر اپنے نام اور اپنے عدد کی مہر لگوانی شروع کی تھی۔ یہ مہر ملکیت کو ظاہر کرتی ہے۔ وہ سب برہ اور اس کے باپ کی ملکیت تھے۔ جب جانور پر مالک کے نام کی مہر لگا دی جاتی ہے تو سب دیکھنے والے پہچان لیتے ہیں کہ اس جانور کا مالک کون ہے۔ اگر وہ خوب موٹے تازے اور اعلیٰ نسل کے ہوں تو دیکھنے والے جانور کے ساتھ ساتھ مالک کی تعریف بھی کرتے ہیں، اور مالک کا سر فخر سے اونچا ہو جاتا ہے۔ ان 1,44,000 کے مالک کو ان پر فخر ہے۔ مالک کی مہر کا ایک اور فائدہ ہے کہ دوسرا کوئی اور شخص اپنی مہر لگا کر مالک نہیں بن سکتا۔ جب پولس رسول جہاز میں مسافروں سے تسلی کی باتیں کرتا ہے تو کہتا ہے، کیونکہ خدا جس کا میں ہوں اور جس کی عبادت بھی کرتا ہوں، یعنی اپنے بیان کے شروع میں وہ اپنی ملکیت بتاتا ہے کہ میں خدا کا ہوں اور وہ میرا مالک ہے، میں صرف اسی کا بندہ ہوں۔ مہر کی دوسری بات یہ ظاہر کرتی ہے کہ اب وہ اپنا نہیں بلکہ اپنے مالک کے نام کا پاس رکھیں گے، تاکہ مالک کے نام پر حرف نہ آئے۔ جب داؤد نے گناہ کیا اور خداوند سے معافی مانگی تو داؤد کا گناہ تو معاف ہو گیا، لیکن داؤد کے مالک کے نام پر دشمنوں نے کفر بکا، یعنی خدا کی بدنامی ہوئی۔ ہمیں بھی اپنے مالک خداوند مسیح کی عزت کا بہت خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ ہمارا الزام لگانے والا دن رات خدا کے آگے بھائیوں پر الزام لگاتا رہتا ہے، اور اگر یہ الزام سچ ہوتے ہیں تو خدا باپ اور خداوند مسیح کو ہماری وجہ سے شیطان کے سامنے شرمندہ ہونا پڑتا ہے۔ اگر کوئی بکرا کسی قصاب نے خریدا ہو تو قصاب اس کا مالک تو بن جاتا ہے، لیکن اس بکرے کا مستقبل کیا ہے سوائے اس کے کہ ذبح کیا جائے؟ ان 1,44,000 کا مستقبل خدا کے پاس نہایت شاندار اور قابل تعریف ہے۔ خدا نے غالب آنے والوں اور فتح پانے والوں کے لیے بہت سے قیمتی وعدے کیے ہیں جو مستقبل میں پورے ہوں گے۔ خدا اور برہ کی مہر یہ ثابت کرتی ہے کہ خدا نے ہمارے ساتھ قیمتی اور نہایت بڑے وعدے کیے ہیں جو جلد پورے ہونے والے ہیں۔ پطرس نے خداوند مسیح سے پوچھا، دیکھ ہم تو سب کچھ چھوڑ کر تیرے پیچھے ہو لیے ہیں، بس ہم کو کیا ملے گا؟
خداوند نے 6 چیزوں کا تو انہی آیات میں ذکر کیا جو ان کو ملیں گی، اور 6 سے زیادہ اور چیزیں بھی مختلف جگہوں میں لکھی ہیں، مثلاً آسمان پر خزانہ، بادشاہی، نجات، تخت، زمین پر 100 گنا برکت، ہمیشہ کی زندگی، پاکرو، فرزندیت، نعمتیں نئے یروشلم میں خدا اور برہ کے ساتھ ہمیشہ کے لیے رہائش وغیرہ۔ ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور اس کے پیچھے چل پڑا۔ ایک دن ابراہیم نے خدا سے پوچھا، تو مجھے کیا دے گا؟ جب انسان کسی کے پیچھے چلتا ہے تو اپنا مستقبل سوچتا ہے کہ آخر میں مجھے اس سے کیا ملے گا۔ خداوند نے ابراہیم سے کہا، تو مت ڈر، تو چیزوں کی فکر نہ کر، میں تیری سب سے بڑی چیز ہوں، میں تیرا بہت بڑا اجر ہوں۔ جس کے پاس میں ہوں اس کے پاس سب کچھ ہے۔ ان 1,44,000 پر لگی ہوئی مہر یہ بتاتی ہے کہ ان کے مستقبل میں بڑے انعام رکھے ہوئے ہیں۔ اگر کسی بزرگ شہری سے جسے بہت اچھی پینشن ملتی ہو وجہ پوچھی جائے تو وہ فخر سے کمپنی کا نام بتاتے ہیں کہ میں نے فلاں کمپنی میں کام کیا ہے، اس لیے اچھی پینشن ملتی ہے۔ خدا کے سب مقدسوں کے لیے مستقبل میں شاندار اور روحانی پینشن کا انتظام ہے، لیکن کافی سال محنت اور سروس میں لگانے پڑتے ہیں۔ کیا آپ تیار ہیں؟ خداوند مسیح کے سب خون خریدوں پر خداوند کی مہر ہے۔ آئیں ہم بھی مہر کے روحانی معنوں کو اپنی زندگی میں پورا کریں۔ یہ مہر برہ کے نام کی اور باپ کے نام کی مہر ہے، کوئی معمولی مہر نہیں ہے۔ ہمارا سر فخر سے اونچا ہونا چاہیے اور اس نام کی خاطر ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، اس کتاب کی نبوت کی باتوں کو پوشیدہ نہ رکھ، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔